مسیح میں میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ورشپر کائنات جاوید گل میں خدا کی شکر گزار ہوں آج کی خوبصورت دن کے لیے اور آج کے لمحہ کے لیے کہ خدا نے مجھے موقع بخشا تاکہ آپ سبھی کے سامنے خداوند کے کلام کی خوبصورت باتوں کو لا سکوں۔ میں آپ سبھی کی بھی شکر گزار ہوں جتنے مجھے واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے برکت دے۔ آج ہمارے پاک روح کے پھلوں کی تیسری سیری ہے جس میں روح کا تیسرا پھل ہے اطمینان۔ اسی کے ریلیٹڈ میں آپ سبھی کے سامنے ورس ریڈ کرنا چاہتی ہوں۔ یوحنا اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے کہا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ آج صبح میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں مطاہر گل ہیں جو کہ خود کو پروفیسر کہلاتے ہیں اور وہ غیر مسیحی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا مذہب چینج کر لیا ہے۔ تو یہ ویڈیو سن کر میرا دل بہت زیادہ غمگین ہوا کہ آج کا مسیحی کلام سے بھٹکتا کیوں جا رہا ہے، آج کی ینگ یوتھ اپنے مذہب کو چینج کیوں کر رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ خداوند ہمارے دلوں کو اپنی طرف راغب کرے اور ہمارے دلوں کو پاک کرے تاکہ ہم خداوند کے کلام کی حقیقی باتوں کو جان سکیں۔ کیا بائبل کا خدا جو ہے اس کی طاقت کم ہو گئی ہے یا بائبل کمزور پڑ گئی ہے؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آج کا مسیحی ٹک ٹاک اور موبائل فون یوز کرتا ہے اور اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ موبائل فون استعمال کرنا غلط ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ موبائل فون کو اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ موبائل فون پر خداوند کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، خداوند کے کلام کی خوبصورت باتوں کو سن سکتے ہیں اور ان سے بلیسنگز کو ریسیو کر سکیں اور انہیں اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک بک پڑھی جس میں ایک بہت ہی خوبصورت گواہی ہے، اس کی وسیلہ سے آپ بہت سی بلیسنگز کو ریسیو کریں گے۔ ایک والدہ ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹرین پر سفر کر رہی ہے اور والدہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کے ساتھ ایک پاسٹر بیٹھا ہوتا ہے، تو پاسٹر کہتے ہیں کہ بہن جی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے اسے ایک لا علاج مرض ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا میں ایک مشہور ترین ڈاکٹر کے پاس گئی اور وہ ان کا علاج نہیں کر پائے اور انہوں نے مجھے جواب دے دیا۔ تو پاسٹر کہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ وہ لیڈی کہتی ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ پاسٹر جی کہتے ہیں نہیں۔ کہتی ہے کہ آپ حکیم ہیں؟ پاسٹر جی کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے جس سے میری بیٹی شفا پا جائے گی؟ تو پاسٹر جی کہتے ہیں کہ میرے پاس خدا کے کلام کی حقیقی تسلی ہے، اطمینان ہے، اور میں آپ کو ایک چیز بھی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے وسیلہ سے آپ کی بیٹی شفا پا جائے گی۔ اور وہ پاسٹر صاحب اسے بائبل مقدس دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا صبح دوپہر شام آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ وہ لیڈی اس بائبل کو لے لیتی ہے اور اگلے دن ہی اسے صبح دوپہر شام اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور چند ہی دنوں میں وہ نوٹ کرتی ہے کہ اس کی بیٹی شفا یاب ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی نے شفا پا لی ہے، اور وہ اپنی گواہی اس میں نوٹ کر دیتی ہے۔ خداوند کا کلام کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے اور اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ ہے۔ ابدی اطمینان اور ابدی تسلی صرف اور صرف یسوع المسیح کے ہی پاس ہے۔ جب کوئی آپ کا دوست، عزیز یا رشتہ دار وفات پا جاتا ہے تو اس کے عزیزوں کا رب روتے اور چلاتے ہیں، تو لوگ یہاں آپ انہیں تسلی دیتے ہیں، تو یہ ہو گئی دنیاوی تسلی۔ ابدی تسلی صرف اور صرف یسوع المسیح کے پاس ہے، اور جس میں خدا کا روح ہوتا ہے اس کے پاس خدا کی روح کی تسلی بھی ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک ہی چیز، ایک ہی روح پاک کر سکتی ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ وہی آپ کو حقیقی اطمینان دیتا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اطمینان کا چشمہ ہے، وہ آپ ہی تم کو اطمینان اور پاک کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ تحمل، پرہیزگاری، مہربانی، ایمانداری، حلم، ان سبھی سے آپ واقف ہوں گے اور آگے ان سیریز کو سمجھنے کی میرے ساتھ کوشش کریں گے۔
تو آپ کو یہ میسیج کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. گاڈ بلیس یو آل.